السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلباء، ہم سب کے لیے انتہائی مسرت و شادمانی کی بات ہے کہ ہمارا ملک اس سال اپنا 78واں یوم آزادی منا رہا ہے، اور جس کی مختلف تقاریب پورے ہندوستان میں منعقد کی جائیں گی۔ آج کی ہماری یہ تقریب بھی اسی کا ایک حصہ ہے، جس کی صدارت ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تولی فرما رہے ہیں۔ آئیے بزم کا آغاز تلاوت کلام اللہ سے کیا جائے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں اولا عالیہ کے طالب علم عدنان اخلاق احمد کو کہ وہ آئیں اور چند آیات کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ حاضرین مجلس، اب آپ کے سامنے ترانہ ہند میں دعوت دیتا ہوں ثالثہ متوسطہ کے طالب علم فرحان احمد عبد الحسیب کو کہ وہ اپنے ساتھیوں سلمان مشتاق، ارمان نور، منہاج الاسلام، محمد انس نثار احمد کے ساتھ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ترانہ ہندی پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں
ہندوستاں ہمارا، ہم بلبل اس کی، یہ گلستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہوں اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہیں ہمیں بھی دل ہو جہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشکے جنا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آبرود گنگا، وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم، ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی
مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی، مٹتی نہیں ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وطن عزیز کو شاد و آباد رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک کے ہر باشندے کو عزت اور امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اس بزم کے صدر محترم اور ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی مدنی سنابلی مدنی حفظہ اللہ وتولہ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران ادارہ اور عزیز طلبہ، وطن عزیز کے 78ویں یوم آزادی کی تقریب کی مناسبت سے جامعہ اسلامیہ سنابل میں آج اس تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد کر سکیں اور اس بات کو سمجھ سکیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے اور بالخصوص جماعت اہل حدیث نے جو قربانیاں پیش کی تھیں اس کی تاریخ کیا ہے۔ یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ کوئی شخص اس کا مقصد کچھ اور سمجھے تو وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ہم اپنی تاریخ کو یاد کرنے، اس کی تذکیر کرنے اور تاریخ کو نئی نسلوں کے ذہن و دماغ میں تازہ کرنے کے حقدار ہیں، اور ہم کو اس کے لیے کاوشیں کرنی چاہیے۔ اور اسی مناسبت میں سے ایک مناسبت یہ تقریب ہے جس میں ہم اپنی آزادی کی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ داستان جو شروع ہوتی ہے وہ 1600 عیسوی سے شروع ہوتی ہے، جب گجرات کے علاقے میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو قائم کیا اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے اس خطے میں، جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس پر قابض ہونے کے لیے اندرون خانہ اپنی سازشوں کی ابتدا کی۔
1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی گئی، 1 صدی تقریباً گزر گئی، اور 1707 کا واقعہ پیش آیا جب انگریزوں نے یہاں کے لوگوں کو پریشان کرنا اور ستانا شروع کیا۔ لیکن جہاں بھی انہوں نے سر اٹھایا، سارے کے سارے لوگوں نے، ابتدا میں اس میں مسلمان پیش تھے، سب لوگوں نے ان کی سازشوں کو کچل دیا، اور اس کے بعد انہوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، یعنی ان کو آپس میں لڑا کر کے حکومت قائم کرنے کی پالیسی اختیار کی جائے، جو شر پسندوں کی پالیسی ہوتی ہے، شدت پسندوں کی پالیسی ہوتی ہے، یا موجودہ دور کی اصطلاح میں کہیں کہ دہشت گردوں کی یہ پالیسی ہوا کرتی ہے۔ تو 1707 میں ان لوگوں نے قبضہ کرنے کی کوششیں شروع کی۔ 1751 میں بنگال میں اور مختلف علاقوں میں فرائضی تحریک شروع ہوئی، جس میں حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے دادو میاں اور دوسرے لوگوں نے انگریزوں کے خلاف جدوجہد کی اور ان کے دانت کھٹے کیے۔ اس کے بعد 1757 کا واقعہ ہوتا ہے۔ 1757 میں نواب سراج الدولہ نے پلاسی میں انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ کسی حد تک شروع کر دیا گیا۔ 1799 کا پھر موقع آتا ہے اس کے بعد، جب شیر میسور ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر علی نے انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑی اور انگریزوں کو شکست دیتے رہے، ان کو ہر جگہ جہاں بھی انہوں نے قدم جمانے کی کوشش کی وہاں شکست دی اور ان کو پیچھے کھدیڑ دیا۔ اور اس کے بعد 1803 کا وہ واقعہ جس کو خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، جس کے سرخیل ایک عالم دین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا اور یہ ثابت کیا، اور ہر جگہ اس فتوے کی تشہیر کی گئی کہ ہندوستان دار الحرب بن چکا ہے، اب یہاں انگریزوں کے خلاف جنگ چھیڑنا اور جہاد کرنا ہم سب کا واجبی فریضہ ہے۔ اور اسی فتوے کے نتیجے میں باقاعدہ 1824 اور 1825 میں تحریک شہیدین چھیڑی گئی، اور تحریک شہیدین کو آگے چل کر کے باقاعدہ علماء صادق پور نے تقویت دی، اور وہ تحریک آگے چلی۔ پھر 1857 کا موقع آیا۔ 1857 میں باقاعدہ پہلی جنگ انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، اور اس وقت بہادر شاہ ظفر یہاں کے بادشاہ تھے، جن کے 4 بیٹوں کو، جو نوجوان بیٹے تھے، انگریزوں نے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے ان 4 کا سر قلم کر کے باقاعدہ تشتری میں سجا کر کے لا کر کے ان کو ہدیے کے طور پر پیش کیا۔ باپ کو 4 نوجوان بیٹوں کا سر بطور ہدیہ پیش کیا گیا۔ یہ پوری کی پوری تحریک چلی، جس عمر کے مرحلے سے بہادر شاہ ظفر اس دور میں گزر رہے تھے، ان کی عمر 82 برس تھی، یعنی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بیٹوں کا یہ صدمہ انہوں نے برداشت کیا، اور اسی وقت عزم کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف تحریک چلائیں گے، ان کے ظلم و جور کو روکیں گے۔ اور ان کے 4 بیٹوں کو جب قتل کیا گیا تو ان کے سروں کو ہاتھ لگا کر کے وہ روئے، اور اس بات کا عزم کیا کہ ہم کو انگریزوں کے خلاف کیا کرنا ہے۔ مرزا غلام، مرزا جعفر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ، یہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ اور 1857 کی تحریک اسی طریقے سے آگے بڑھی، علماء صادق پور نے آگے بڑھ کر کے اس کو تقویت دی۔ 1857 کی تحریک اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس تحریک کے بارے میں انگریزوں کو تشویش ہونے لگی۔ اپنی تحریک اتنی عظیم تھی یہ تحریک کہ اس میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 27,000 مسلمان۔ اور اس کے بعد پھر 1857 میں وہابی تحریک کے خلاف انگریزوں نے جو کوششیں کی، ان کی تعداد تقریباً 36 تک پہنچتی ہے، یعنی 36 تحریکیں یا مہمیں انگریزوں نے 1857 کی اس تحریک کے خلاف اٹھائیں، جس میں علماء صادق پور اور علماء اہل حدیث پیش تھے۔ تو یہ تاریخ جو ہے بڑی عجیب تاریخ ہے، ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو
اور تمام مسلمانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں W ہنٹر جو انگریز مورخ گزرا ہے، اپنی کتاب انڈین مسلمز میں لکھتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اگر ضرورت جہاد پر وہابی تحریک نے اور مسلمان علماء کرام نے جو نظم اور نثر کے ذریعے تحریکیں چلائی تھیں، تحریری تحریکیں تھیں، زبانی تحریکیں تھیں، ان کی کیفیت اگر بیان کرنی ہو تو پورے دفاتر مطلوب ہوں گے، لیکن تاریخ درج نہیں کی جا سکے گی۔ یہ W ہنٹر جو انگریز مورخ ہے وہ لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد 1860 کا واقعہ، 1865، 1870 اور 1870 میں ایک اور واقعہ، یہ 4 مقدمات چلائے گئے جو وہابی تحریک کے خلاف چلائے گئے۔ وہابیوں کو دبانے کے لیے انگریزوں نے وہابی علماء کرام یعنی اہل حدیث علماء کرام کے خلاف یہ مقدمات چلائے۔ اور اس کے بعد 1871 میں ایک سب سے بڑا جنگ آزادی کا مقدمہ چلا 1871 میں، جس کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہوا۔ اتنا بڑا مقدمہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوا، اس کو جماعت اہل حدیث اور وہابی موومنٹ کے خلاف انگریزوں نے عدالتوں میں اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بعد کے ادوار میں آپ آئیں گے تو بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس تحریک میں شامل ہوئے۔ ابتدا مسلمانوں نے کی اور بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ دیکھیں تحریک خلافت ہو، تحریک ترک موالات ہے، کوئٹ انڈیا ہندوستان چھوڑو تحریک ہے، تحریک ریشمی رومال ہے، جس میں عموماً علماء دیوبند بدقسمتی سے جماعت اہل حدیث کے علماء کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ 1914 میں ریشمی رومال کی تحریک شروع ہوئی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے قیام میں مولانا ابوالکلام آزاد جو کہ جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم دین تھے اور ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم تھے، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ابراہیم سیال کوٹی، مولانا عبداللہ غازی پوری، یہ سب کے سب لوگ تحریک ریشمی رومال کے سرخیل ہیں۔ ان لوگوں نے اس کے قیام میں پوری کاوشیں کی اور اس طریقے سے یہ تحریکیں آگے بڑھیں۔ تحریک احرار ہے، تحریک خلافت ہے، تحریک جمعیت علماء ہے جس کے قیام میں جماعت اہل حدیث کے علماء کا کردار رہا، مسلم لیگ ہے اور دوسری تحریکیں اٹھیں اور پورے طریقے سے یہ تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ اس تاریخ کے بارے میں اگر تفصیل میں جائیں تو گھنٹوں چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند چیزوں کا تذکرہ اپنے طلبہ کے لیے کرنا چاہوں گا۔ قربانیاں اگر دیکھی جائیں کہ جنگ آزادی کی تحریک میں ہمارے علماء نے کون سی قربانیاں پیش کی، تو مولانا عبد الرحیم عظیم آبادی صادق پوری رحمت اللہ علیہ جو کالا پانی کے اسیر تھے، وہاں کے قیدی تھے، وہ تذکرہ صادقہ میں لکھتے ہیں کہ جن کوٹریوں میں علماء صادق پور کو یا مجاہدین آزادی کو انگریزوں کی طرف سے قید کیا جاتا تھا، ان کوٹریوں کا یا ان جیل خانوں کا یا ان کمروں کا جو سائز تھا وہ 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہوا کرتا تھا۔ 5 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا۔ 24 گھنٹے میں ایک بار اس بیرک کو کھولا جاتا تھا۔ تالا 24 گھنٹے میں ایک بار کھولا جاتا تھا، اور 24 گھنٹے میں ایک بار جب دروازہ کھولتے تھے تو وہاں پر ایک سپاہی آتا تھا، ایک باورچی آتا تھا، اور ایسے ہی ایک جمعدار آتا تھا کہ اندر جو کچھ گندگی ہے اس کو صاف کر دے۔ الگ سے اس کا مطلب انتظامات نہیں تھے کہ الگ سے وہاں باقاعدہ بیت الخلا اور اس انداز کے باقاعدہ انتظامات ہوں۔ اسی کوٹری میں یہ لوگ تنگ سانسوں کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ مولانا جعفر رحمت اللہ علیہ اسیر کالا پانی یہ بھی ہیں، یہ لکھتے ہیں تواریخ عجیب میں کہ یہاں پر باورچی جو کھانا پیش کرتا تھا وہ 2 روٹیاں ایک آدمی کو 2 روٹیاں، جس روٹی کا ایک حصہ آٹا اور 3 حصہ مٹی اور بال ہوا کرتا تھا۔ 3 حصہ مٹی اور بال ہوا کرتا تھا، اور جو سبزی پیش کی جاتی تھی وہ ساگ کی ڈنٹھل ہوتی تھی، اسی کو ابال کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس کیفیت میں ان لوگوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے کاوشیں کی ہیں۔ ان کاوشوں کو اگر ہم بھلا دیں گے
تو دوسری قومیں یاد کرنے والی نہیں ہیں، دوسری قومیں تو اس کو مٹانے کے در پر لگی ہوئی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو ازبر کریں، خطبات جمعہ میں، دروس و محاضرات میں، مدارس میں، اسکولوں میں، مسلم تنظیموں میں اور ہر جگہ پر اس کا احیاء کیا جاتا رہے، بچوں کو یہ پڑھایا جائے، ان کے ذہن و دماغ میں بٹھایا جائے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تارا چند مشہور مورخ گزرے ہیں جن کی کتاب ہے تاریخ تحریک آزادی ہند، یہ کہتے ہیں کہ تاریخ آزادی کی تحریک میں، اس جہاد میں 5 لاکھ علماء اہل حدیث کو شہید کیا گیا۔ 5 لاکھ علماء اہل حدیث، کسی بھی جماعت کی تاریخ اتنی زیادہ روشن نہیں ہے جتنا زیادہ جماعت اہل حدیث کے علماء نے اس میں حصہ لیا ہے۔ ایک واقعہ پیش کروں گا اسی قربانی کا کہ کسی جگہ پر علماء اہل حدیث کو اپنے قاصدوں اور مجاہدین تک کوئی پیغام یا کچھ سامان پہنچانا تھا۔ یہ کسی مخبر نے اس خبر کو انگریزوں کے پاس پہنچا دیا کہ مجاہدین کی یا قاصدوں کی ایک ٹیم یہاں سے گزرنے والی۔ ناکہ بندی کی گئی، ناکہ بندی کر کے تلاشیاں شروع ہوئیں۔ ایک قاصد جس کے پاس اصل سامان اور پیغام اور خطوط تھے، اس نے اپنی شناخت بدلنے کے لیے اپنی آنکھ کو اپنے خنجر سے نکال کر کے پھینک دیا۔ انگریزوں کی شناخت کے مطابق جو مخبری کی گئی تھی، اس کے مطابق اس شخص کی، اس قاصد کی دونوں آنکھیں ہونی چاہیے تھی۔ ایک آنکھ نکلی ہوئی دیکھی تو انگریزوں نے جانے دیا اور وہ پیغام مجاہدین تک پہنچایا گیا۔ یہ چھوٹی سی ایک مثال ہے اس قربانی کی جو جماعت کے لوگوں نے پیش کی ہے۔ آپ دیکھیں عین عید کے دن علماء صادق پور کے گھروں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ یہ بلڈوزر کی سیاست جو آج چل رہی ہے ظالمانہ طور پر، یہ اس دور سے شاید ماخوذ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ذمہ داران کو اور حکومت کے نمائندوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ اس انداز سے کسی کے ساتھ تعامل نہ کریں۔ 1864 کا پھر اس کے بعد واقعہ آپ دیکھیں۔ 1864 میں مولانا یحییٰ علی صادق پوری، صادق پور علماء کے ایک سرخیل تھے، جماعت کے عالم دین تھے، ان کو گرفتار کیا گیا، پھانسی کی سزا سنائی گئی، اور ساتھ میں مولانا جعفر صاحب اور مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ جب پھانسی کے لیے ان کو پھندے پر لے جایا جانے لگا تو یہ تینوں مسکراتے تھے۔ جب انگریز جیلر نے اور جلاد نے دیکھا کہ یہ مسکرا رہے ہیں تو ان کی پھانسی کو روک دیا گیا، ذمہ داران تک بات پہنچائی گئی۔ ذمہ داران نے حسد کی بنیاد پر اس کو برداشت نہیں کیا اور ان کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا کہ پھانسی میں تو ایک بیگ یہ چلے جائیں گے، عمر قید کرو تاکہ ان کو زندگی بھر تکلیفیں دو۔ اس تکلیف کو بھی ان لوگوں نے آگے بڑھ کر کے گلے لگایا اور قبول کر لیا، کیونکہ وطن کو آزاد کرنے اور آزاد کرنے کے ساتھ یہاں پر دینی بنیادوں کو قائم کرنے کا مسئلہ اور چیلنج سامنے تھا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں یہ تواریخ عجیب میں یہ واقعہ ملے گا۔ آپ دیکھیں کالا پانی کی سزا، پھانسی کی سزا، قتل، جیل خانوں میں ٹھونسنے کی، عمر قید کی سزا، شہر بدر کرنے کی سزا، نظر بندی کی سزا، یہ ساری کی ساری سزائیں مجاہدین آزادی نے اور ہمارے علماء نے برداشت کی۔ آپ دیکھیں پنڈت جواہر لال نہرو نے 1947 کے آس پاس ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد جب پٹنہ کا یعنی صادق پور کا دورہ کیا، اس وقت مولانا عبد الخبیر صاحب صادق پوری رحمت اللہ علیہ اس جماعت کے امیر تھے، اور میں فخر کے ساتھ اس بات کو کہوں گا کہ ان کے بیٹے مولانا عبد السمیع صاحب جعفری رحمت اللہ علیہ اس ادارے کے بنیادی اراکین میں رہے ہیں، ان کی وفات ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے یہی سکندرآباد کے ایک شیخ عبد السلام صاحب تھے، جب جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم کا سیاسی الجھنوں میں وہ الجھ جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، تو دہلی سے سکندرآباد ان کے آم کے باغیچے میں جا کر کے کٹیا ڈال لیتے تھے اور وہاں آم کھایا کرتے تھے اور ریسٹ کرتے تھے۔ ان کے بیٹے بدر الاسلام صاحب آج آپ کے ادارے کے جنرل باڈی کے ممبر ہیں۔ اس پر بھی ہم کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو انڈمان میں آپ جا کر کے دیکھیں گے تو وہاں قبروں پر جو کتبے لگے ہیں
ان کتبوں پر آج تک بھی مجاہدین آزادی کے نام کندہ ہیں اور وہاں پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. وہاں کی قبریں آج بھی گواہ ہے کہ مجاہدین آزادی نے انگریزوں کے خلاف یا مسلمانوں نے اور علماء نے انگریزوں کے خلاف کون سی کاوشیں کی. آپ دیکھیں سید حیدر علی رام پوری، مولوی کرامت علی جون پوری، مولانا ابراہیم آروی، مولانا عبد الخبیر صادق پوری، ولایت علی اور عنایت علی صادق پوری، ابو القاسم سیف بنارسی، شیخ الاسلام علامہ ثناء اللہ امرتسری، فضل الہی وزیر آبادی، حافظ عبداللہ غازی پوری، داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ، حکیم اجمل خان، مولانا ظفر علی خان، اور مجاہدین آزادی میں بے شمار نام ہیں جن کا تذکرہ یہاں کیا جا سکتا ہے. نواب لیاقت علی ہیں، مولانا عبید اللہ احرار ہیں، اور بالخصوص اخیر میں آئے تو آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ. ان کا تذکرہ میں خصوصیت کے ساتھ اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس بات پر رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ سینٹر مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہے، اور اسی نام سے حکومت ہند کے یہاں رجسٹرڈ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان کی تعلیمی اور سیاسی پالیسیوں کو سامنے رکھ کر کے مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ 1958 میں ان کی وفات ہوتی ہے. مکہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. 1902 میں انہوں نے ایک اخبار کا اجرا کیا. 1912 میں جنگ آزادی کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے 13 جولائی کو الہلال کا اجرا کیا. 1915 میں البلاغ کا اجرا کیا، اور اسی طریقے سے 1916 میں حکومت بنگال نے جب ان کو شہر بدر کر دیا تو وہاں سے نکال دیا، تو رانچی میں تقریباً 3.5 سال تک یہ نظر بند رہے. اور اس کے بعد انہوں نے خلافت کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اور ترک موالات کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مختلف جرائد کا اجرا کیا. تحریک موالات کے لیے بالخصوص ہفتہ واری اخبار پیغام کا اجرا کیا، اور ایسے ہی ایک اخبار الجامعہ کے نام سے جو عربی زبان میں تھا اس کا بھی اجرا کیا. پوری دنیا کا دورہ کیا، ترکی گئے، ایران گئے، سعودی عرب گئے، دوسرے ممالک میں گئے تاکہ انگریزوں کے خلاف اس تحریک کو مضبوط کر سکیں. ان کی پوری زندگی جنگ آزادی کی تحریک میں تقریباً 10 سال 6 مہینہ یعنی 10.5 سال تک یہ قید بامشقت کی زندگی گزارتے رہے. 2 بار کانگریس کے صدر بنے، پہلے وزیر تعلیم رہے. ہندوستان میں تعلیم کا IIT نیٹ یہ جو بھی سسٹم ہے اس کی اصل بنیاد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. آپ اس سلسلے میں کتابوں کا مطالعہ کریں. سرگزشت مجاہدین، جماعت مجاہدین اور سیرت سید احمد شہید، یہ تینوں کتابیں غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ کی، تذکرہ صادقہ عبد الرحیم عظیم آبادی کی، تاریخ تحریک آزادی ہند تارا چند کی، ایسے ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، 1857 کا تاریخی روزنامچہ، اور ایسے ہی خلیق احمد نظامی کی، اور اہل حدیث اور سیاست نذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس ادارے کے بانی والد گرامی علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص استاد تھے. ان کی کتاب ہندوستان میں وہابی تحریک، ابھی ماضی قریب میں ایک تاریخ نگار گزرے ہیں ڈاکٹر قیام الدین احمد صاحب، جو کہ علماء صادق پور کے خاندان سے وابستہ تھے. انہوں نے وہابی تحریک کے نام سے یا وہابی موومنٹ کے نام سے ایک کتاب کو مرتب کیا. تحریک خلافت ہے قاضی عدیل عباسی کی، اور دوسری بہت ساری کتابیں ہیں جن کو سامنے رکھا جا سکتا ہے. ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارے علماء نے ملک کی آزادی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. ہمیں اس بات پر بھی فخر ہے کہ آزاد ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم جماعت اہل حدیث کا ایک سپہ سالار تھا. ہم کو اس بات پر بھی فخر ہے کہ ہماری تاریخ اتنی پاکیزہ، اتنی شفاف تاریخ ہے کہ آج بھی ہم دنیا کے سامنے پورے فخر کے ساتھ اس کو بیان کر سکتے ہیں. لیکن ہم یہاں پر اپنے دکھ کے اظہار کو بھی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں.
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو زندہ کرتے رہیں. اس کو بھلایا جا رہا ہے، اغیار تو بھلائیں، ہم خود بھی بھلا رہے ہیں. اور ایسے ہی اس سلسلے میں اگر ملک کے اندر کہیں ناانصافی ہوتی ہے، بے چینی پائی جاتی ہے، اس سلسلے میں ہم اس پلیٹ فارم سے حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اقلیات کو حق دیا جائے، ان کی بے چینی کو دور کیا جائے، ان کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، وہ مظلوم بن کر کے زندگی نہ گزاریں، اس کو یقینی بنایا جائے. ہم اس بات کی اپیل کرتے ہیں. اور ایسے ہی اس وقت ہندوستان میں اوقاف کا مسئلہ چل رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو جائیدادیں چھوڑی تھیں، یہاں تک کہ دہلی میں جو پہلا ایئرپورٹ ہے، دوسرا ایئرپورٹ ہے جس کو ٹرمینل 1 کہا جاتا ہے، یہ ایئرپورٹ جماعت اہل حدیث کے ان بزرگوں کی جائیداد ہے جنہوں نے آزادی کے موقع سے ہندوستان کو مجبور ہو کر کے خیر بات کہہ دیا اور پاکستان ہجرت کر گئے. یہ بہت بڑی جائیدادیں ہیں. اوقاف کے بارے میں جو نئی پالیسی آ رہی ہے اس پر ہم اپنی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس میں جو انصاف کی بات ہے اس کو انجام دیا جائے. ایسے ہی ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار نہ کی جائے، یعنی مسلم اور غیر مسلموں کے درمیان مذہبی بنیادوں پر اس وطن عزیز میں تفریق پیدا نہ کی جائے. اور ہم اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی اکثریت نے جب 1947 میں مذہب کے نام پر ایک ٹکڑا ہندوستان سے پاکستان کے نام پر الگ کر دیا گیا، جس میں بعض ہمارے لوگوں نے، بعض مسلمانوں نے اپنے مفاد کے لیے اس ریاست کو الگ کر کے اپنی مفاد پرستی دکھائی. اس وقت مسلمانوں کے سمجھدار طبقے اور بڑے کردار جو لوگ، جن لوگوں نے ادا کیے تھے، بڑے علماء جن میں مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں، ان لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی اور اس بات کو ترجیح دی تھی کہ ہم اپنے وطن میں باعزت زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاکستان بنانے والے کون سی خمیر کے ہیں. وہ اسلام کے نام پر ریاست کو وجود دے رہے ہیں، لیکن وہاں ابتدا ہی میں حجاب کو آگ لگا دی گئی، وہاں اسلامی رواداریوں اور اسلامی تعلیمات کو نقصان پہنچایا گیا. ہمارے علماء واقف تھے کہ جن لوگوں نے اس کو قائم کیا ہے وہ دین پر اس کو باقی نہیں رکھ سکیں گے، لہذا ان لوگوں نے مخالفت کی. وہ جانتے تھے کہ یہ مفاد پرستی کی بنیاد پر ہے، لہذا انہوں نے ہجرت نہ کرنے کو اہمیت دے کر کے یہاں باقی رہنا اپنا ترجیحی فیصلہ قرار دیا. لہذا آج یہ جو اتہام لگایا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی ریاست بنا لی، وہ وہاں چلے جائیں، یہ فضول اتہام ہے. اس مفاد میں بہت سارے غیر مسلموں کو بھی اگر باریکی کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ بھی شامل تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہ ہمارا مفاد یہاں وابستہ ہو جائے، ان کا مفاد وہاں وابستہ ہو جائے. تو یہ مفاد کی جنگ تھی. اس کی بنیاد پر آج یہ بات کہنا کہ ہم اس ملک کو چھوڑ کر کے وہاں منتقل ہو جائیں، یہ ظلم ہے. ہم اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس انداز کے عناصر سے ملک کو آزاد کیا جائے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو جنگ آزادی کی تاریخ کو اچھے انداز سے ازبر کرنے اور اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھانے، اپنے بزرگوں کو یاد کرنے، دعاؤں میں ان کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات نے صدر محترم حفظہ اللہ کی زبانی ہندوستان کی آزادی کی مختصر تاریخ بڑے ہی مرتب اور منظم انداز میں سنی. ذرا تصور کریں اس صبح کا کہ جو 15 اگست 1947 عیسوی کی تھی. ایک لمبے انتظار کے بعد، ایک لمبے ظلم و جور کے وقت کے بعد،
اور بے شمار اور بے حد و حساب قربانیاں دینے کے بعد لوگوں نے انگریزوں کے ظلم و ستم سے نجات پائی اور آزادی کا سورج دیکھا ہوگا، ہم اور آپ صرف اس کا تصور ہی کر سکتے ہیں۔ اور جیسا کہ صدر محترم نے اشارہ کیا کہ ہندوستان آزاد ہوا 15 اگست 1947 عیسوی کو، لیکن کچھ ناعاقبت اندیشوں نے اس پوری قربانی پر پانی پھیر دیا اور اسلام کے نام پر ایک خطہ اپنی جذباتیت اور اپنی ناعاقبت اندیشی کی بنا پر انہوں نے وہ کام کر دیا جو شاید بر صغیر کی ملت اسلامیہ کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ لیکن وہ لوگ، وہ سمجھدار لوگ کہ جنہوں نے ان ناعاقبت اندیشوں کی آواز پر یا دعوت پر لبیک نہ کہہ کر مہاجر بننا گوارا نہیں کیا اور زبان قال و حال سے انہوں نے یہ کہا کہ ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے یقیناً بہت سوچ وچار کے بعد یہی وطن عزیز ہندوستان ہی میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو عزت و وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، ہم شکر گزار ہیں صدر محترم حفظہ اللہ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اس تقریب میں شرکت فرمائی اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ تقریب منعقد ہوئی اور اپنے اختتام کو پہنچنے کے قریب ہے۔ ہم مشکور ہیں اپنے اساتذہ گرامی قدر اور دیگر اسٹاف ممبران کی بھی، نیز ہم ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں اپنے عزیز طلباء کے لیے بھی کہ جنہوں نے بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس پروگرام کو سنا، اس کا حصہ بنے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔